جہانگیر صاحب کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا, آپ کو پتہ ہے کہ نتھیا گلی پہ, کہ ڈھونگا گلی میں ان کی گاڑی گر گئی تھی رات کے اندھیرے پہ نا, تو وہ غائب ہو گئے تھے گاڑی سے نکل, تو کوئی نیچے کھائی پہ نہیں جا رہا تھا, واحد محمد حسین سواتی تھا کہ جو نیچے اترا ہے اس وقت. ایک فنی کوشچن پوچھ رہا ہوں, آپ کا مادری زبان پنجابی ہے, وہ تو آپ نے سیکھے اردو پنجابی, لیکن آپ نے پادری زبان نہیں پشتو. کوئی ایسی بات نہیں ہے. جہانگیر صاحب وہ ہوتے تو سیٹ پہ آ کے کہتے میں نے سواتی کے ساتھ کام نہیں کرنا, یا سواتی آ کے کہتا میں نے اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں. آپ یقین جانیں یہ بڑی بڑی ہیروئنیں نہیں ہیں, یہ بہت یعنی کہ لائن مارتی تھیں اور بہت سے اشارے کرتی تھیں, اور 2 سے 3 ہیروئنوں نے مجھے شادی کی بھی آفر. دغه تصویر پورې مې فهم کا وخندا ونه کوي, دغه تصویر کې مې بلا بلا قصې پرتې دي. سلامونه ملګرو, مراد علي کاټلنګ ما د پرواز ټي وي لخوا راغلی ما لاهور ته. زما پسند کې ناست د پښتو د فلم د ټي وي د سټیج یو ډېر تکړه هنرمند, یو ډېر ښه اداکار دلبر منیر صاحب. که موږ وګورو به دلبر منیر صاحب د پښتو د فلم د هغې هستې د هغې اداکار چې موږ ته بابای پښتو فلم هم ویلی شو, د پښتو د فلم بانی ورته هم ویلی شو. بدر منیر صاحب فرزند دی, د هغوی زوی دی, د هغوی خواله راغلي, د هغوی سره د هغوی په فن د هغوی په جون خبرې اترې کوو, چونکہ هغه اردو سپیک دی سر, د هغې وجه به هغوی سره په اردو کې خبرې کوو. دلبر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں, بہت زیادہ ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں پروگرام کے لیے وقت دیا. اپنے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور آپ آئے ہیں. مراد بھائی, ہاں اس سے پہلے وقار بھائی آئے تھے اقرار ٹی وی سے, تو اب آپ آئے ہیں, تو آپ کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں. آپ بات چیت کریں گے, گپ شپ لگائیں گے. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا والد محترم اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے, بدر منیر صاحب, وہ تو پہلے سے فلم انڈسٹری میں موجود تھا, فلم انڈسٹری کے سپر سٹار تھے, بڑے ہیرو تھے. آپ کو فلم انڈسٹری میں آنے میں کوئی دقت تو نہیں ہوگی, لیکن پھر بھی آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ بطور چائلڈ سٹار آئے یا بطور ہیرو فلم انڈسٹری میں انٹری کیسے کی؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. ابھی تک یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ میں نے نا چائلڈ سٹار میں ایک مووی کی بھی ہوئی ہے. اچھا. اب یہ ہے کہ وہ ایک میرے والد کی ذاتی فلم تھی, حملہ. اس میں وہ بچے کا کریکٹر تھا, یعنی کہ 2 بچے بھاگتے ہوئے آتے ہیں, ان میں ایک بچہ میں تھا. تو میری وہ پہلی فلم تھی, غالباً 93 94 کی ایسے 92 کی بات ہے. تو میری حملہ پہلی فلم تھی, چائلڈ سٹار. تو اس کے بعد میرا نا فلموں میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ مجھے نہ شوق تھا نہ میری دلچسپی تھی. اگر آنا ہوتا, مجھے شوق ہوتا, تو سید نور صاحب نے مجھے گھونگھٹ پہ آفر کی تھی, سنگیتا نے کھلونا فلم پہ آفر کی تھی, 2001 میں ممتاز علی خان صاحب نے بھی مجھے بولا تھا. اس ٹائم وہ فلم شروع کر رہے تھے, یارہ مسافرہ. ہاں جی بالکل, ایک رومانٹک فلم شروع کرنے لگے تھے, میوزک بھی اس کا ریکارڈ ہو گیا تھا. تو میں نے اپنی پڑھائی کو وہ سمجھا, اور لیکن والد صاحب کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ میں نہیں آؤں, وہ تو لانا چاہتے تھے بالکل نا. تو بس یہ کہ ان کی خواہش کے خاطر میں نے 1-2 ویسی فلمیں کی, نہ ترسا زمانہ, استادہ یارینا میں توبہ دا اسٹارٹ میں, تو وہ بہت اچھا رسپانس ملا. تو بس پھر یہ ہے کہ یا تو یہ کام کر لیتے یا پڑھائی کر لیتے. تو یہ کہ آنے سے میری پڑھائی بہت زیادہ متاثر ہوئی. والد صاحب بھی بیمار ہو گئے, تو میرے ماسٹرز پولیٹیکل سائنس پارٹ 1 کے پیپرز تھے یہاں پہ, تو اس دوران والد صاحب کو نا فالج کا اٹیک ہو گیا تھا. تو بس میں نے پیپر چھوڑ دیے تھے اور ان کے وہ کیا تھا. بس میرا وہ تھا, کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ میں ایڈوکیٹ بنوں نا, تو اس طریقے کا میں پروفیشنلی جاب کرنا چاہتا تھا, یعنی کہ کوئی ایک فیلڈ کو اپنانا چاہتا تھا, لیکن شو بزنس میں میں نہیں آنا چاہتا تھا. تو بس وہ کہتے ہیں نا قسمت کی بات ہوتی ہے, جو قسمت میں لکھا ہو نا تو وہی ہوتا ہے. ہاں, تو بس یہ تھا, میری قسمت میں یہ تھا. عزت بھی ملی ہے اس فیلڈ میں بہت زیادہ. اگر میرے خیال سے آپ آئے ہیں تو میرے خیال سے میرے کام کی وجہ سے, میرے والد صاحب کی وجہ سے. بالکل صحیح بات ہے. اور مجھے ایک نا چیز کہتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جہاں سے بھی میں جاتا ہوں, مطلب یہ کہ پشاور اگر چلا گیا یا صوبہ KPK میں کسی بھی شہر میں چلا جاؤں جہاں سینما تھا پہلے, یا کراچی چلا جاؤں, تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ ابو کے نام کے ساتھ میرا بھی نام, وہ کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا ہے, یہ ہے وہ ہے. تو چلیں کم از کم اگر میں مین ہیرو نہیں بن سکا تو کم از کم ان کا نام تو لے کے آیا ہوں. تو یہ ہے, بس دعا کیجیے گا اللہ پاک ان کو بس جنت دے. وہ تو ایک ایسا نام ہے کہ کبھی نہ بھولنے والے. ہاں. ابھی تک آپ نے تقریباً کتنی فلموں میں کام کیا, اور مطلب پشتو کے علاوہ کسی اور زبان میں بھی کام کیا کہ نہیں؟ مراد بھائی, میں نے تقریباً 100 فلموں سے اوپر میں کام کیا ہے, اور اس میں 1-2 پنجابی فلمیں بھی ہیں, 2-3 اردو فلمیں بھی ہیں. تو یہ ہے کہ جب میں آیا ہوں تو یہ کام تقریباً نیچے کی طرف جا رہا تھا. اب تو آپ کے سامنے حالت ہے, ہمارا سلمہ اردو پنجابی کا سلمہ بالکل ختم ہو چکا ہے.
تب کوئی امید بھی نہیں ہے. اور والد صاحب کے ٹائم پہ نا ہم دیکھتے تھے کہ اتنا زیادہ یہ کام ہوتا تھا, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا. صحیح بات ہے کہ وہ دن رات بیزی ہوتے تھے. اور اس ٹائم باقاعدہ ان کی ایک ڈائری ہوتی تھی, اس میں وہ ڈائری ابھی 2-3 سال پہلے میں نے دیکھی تھی, اتنی فلموں کا لکھا ہوا تھا کہ وہ سعید علی خان کی ڈیٹ ہے, وہ کیسر صنوبر کی ڈیٹ ہے, نسیم خان کی ڈیٹ ہے, ہفتہ اتوار پیر منگل, یہ وہ سب کو شیڈول میں ڈالا ہوا تھا. جی سب کو. تو یہ ہے کہ بس یہ آپ دیکھ لیں. اچھا یہ بتائیے کہ فلم کے علاوہ اور کوئی مصروفیت ہے, مطلب کوئی روزگار, کوئی کاروبار کچھ اور ہے کہ نہیں؟ آپ یہ اگر میں فلموں میں ڈپینڈ کرتا نا تو اس وقت میری بھی حالت بہت بری ہوتی. الحمدللہ بس چھوٹا موٹا پراپرٹی کا کام میں کر رہا ہوں, تو دال پانی وہاں سے آ رہا ہے بس. ہاں کم آ رہا ہے, لیکن آج کل حالات آپ کے سامنے ہی ہیں کہ ملک کے جو حالات چل رہے ہیں اس کے مطابق بس ٹھیک ہے. ہاں شکر ادا کرنا چاہیے رب کا یار, ہم اس قابل نہیں ہیں بس. ہاں وقت گزر جاتا ہے. ہاں وہ کہتے ہیں نا وقت گزر جاتا ہے یادیں رہتی ہیں بس, تو یہ وقت گزر جاتا ہے. ایک فنی کوشچن پوچھ رہا ہوں, آپ کا مادری زبان پنجابی ہو تو آپ نے سیکھے اردو پنجابی, لیکن آپ نے پادری زبان نہیں پشتو کی. اچھا یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں. عمران خان کے 2 بچے ہیں نا, ان کو اردو آتی ہے؟ نہیں آتی. ٹھیک ہے, باپ ان کا عمران خان ہے, پاکستانی ہے. شاہ رخ خان پشاور کا, اس کو پشتو آتی ہے؟ نہیں آتی. مراد بھائی دلیپ کمار پشاور کا تو پشتو آتی تھی, راج کپور پشاور کا تو پشتو آتی تھی. ہم پختونوں میں پتہ نہیں یہ کیا وجہ ہے کہ اتنا وہ زیادہ وہ فورس کرتے ہیں. ایون کہ میرے خیال سے ارباز خان کے جو بچے ہیں ان کو بھی پشتو نہیں آتی ہیں. تو یہ ہے کہ کل کو یہ سوال ان سے بھی پوچھا جائے گا جب وہ یعنی کہ شوبز میں آئیں گے, جو بھی وہ فیلڈ کریں گے. تو یہ وجہ ہے, کیونکہ ساری عمر میں لاہور میں پیدا ہوا, یہاں رہا ہوں, یہاں میں نے اپنی ایجوکیشن کی ہے. لیکن بیاہ زما پختو ٹھیک دا گزارا کی گیا پختو کے خبرہ کا اللہ گنتے زما سرا. ہاں زیر زبر پیش کے فرق دے نور ٹھیک دے. ہاں میں آپ سے پشتو میں سوال پوچھ رہا تھا, یہ دا پختو فلم انڈسٹری چ ډیر زیاته برباد شو, ډیر زیاته خراب شو, د اس خبره و سو وجہ دا خبره داسې دا کہ مونږ لاره نوے کسان پکار دي, نوے الکان پکار دي, نوے پروډوسر, ډایریکټر, رائټر, ایکټر. دا وجہ دا پر دنیا ته وګورا کہ څنګه کم زیتا آغا تلے دے اور مونگ کم زیتا لاڑو. دا وجہ تھا کہ زمونگ فلم انڈسٹری کم چی دے نا دا ٹوٹلی اس غرق شوے دا, بالکل تباہ و برباد دے. ہاں دا فیوچر نشتا, بالکل نشتا. دا اگورا سلما گانے تا دا سا جوڑ کڑے دی دے سو. ہاں دا سٹیج شو گانے دا فلم پسیز دا ماتا دا ہوا ہے دا کم سلما کے دا فلم چلی گی, التا کے سٹیج شو گانے کی گی پا دنیا کے, پا انڈیا کے کی گی, امریکہ پر رضان لے جدا زے پکار دی. ہاں جدا زے پکار دی, یا خو سٹیج شو کا ہوا یا سلما فلم بس آگا کا ہوا, بس دا بالکل نا کار ختم شو بس آخرہ کے دے. ابھی اور باتیں پشتو میں گزارا کیا, یعنی کہ میں پوری سمجھتا ہوں پشتو, یہ نہیں کہ نہیں آتی. میں اگر میں میرے خیال سے اگر 2 مہینے پشاور میں گزار لوں نا تو بڑا فلوئنٹلی میں بول سکوں گا. میرا ایک مسئلہ ہے کہ یہاں پہ میرا نا کوئی دوست نہیں ہے, یار نہیں ہے, ایسے گیدرنگ نہیں ہے, سارے جو ہیں اردو اسپیکنگ ہے. ہاں مجھے پنجابی بھی نہیں آتی, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, میں اردو میں اردو, ہاں اردو تو قومی زبان ہے نا. اردو پنجابی بھی ایسے ہی میں بولتا ہوں, رک جاتا ہوں, اٹک جاتا ہوں. جو میری زبان ہے نا وہ اردو. اچھا ایک پرسنل سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کو مطلب ارینج میرج پسند ہے یا لو میرج پسند ہے؟ یار آج کا جو دور چل رہا ہے نا, یہ مطلب یہ کہ ارینج میرج بھی بعض جگہ اچھی ہوتی ہے اور بعض جگہ یہ لو میرج بھی اچھی ہوتی ہے. لیکن لو میرج وہ ہونی چاہیے جو دونوں طرف سے ہو. اب یہ نہ ہو کہ مجھے لو ہو, اس کو لو نہ ہو, اس کو لو ہو, مجھے لو نہ ہو, میں کسی اور کے چکر میں لگا ہوں, تو میں اگر اسے پیار کرتا ہوں وہ کسی اور کے چکر میں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال میرے حساب سے نا یہ ارینج میرج اچھی ہے. کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں, اپنے دوست دیکھے جنہوں نے لو کو ارینجمنٹ تبدیل کر دیا ہے. ہاں تو وہ, اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو ارینج کو لو میں تبدیل کرتے ہیں, اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو دونوں کو نہیں وہ چینج کرتے, وہ پھر سیپریشن ہو جاتی ہے. آپ تو فلم انڈسٹری میں رہتے ہیں, مطلب ہے کہ ہیرو کے طور پہ بہت ساری لڑکیاں ہیرو کے پیچھے بھاگتی ہے. آپ کا کوئی گرل فرینڈ ہے؟ یہ نا جب میں نیا آیا تھا نا فلموں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اچھے تو تھے اس وقت, ہم خوبصورت بھی تھے, ینگ بھی تھے, ٹھیک ہے. لیکن ایک بات تھی, ٹھیک ہے, آپ یقین جانیں یہ بڑی بڑی ہیروئنیں نہیں ہیں, یہ بہت یعنی کہ لائن مارتی تھیں اور بہت سے اشارے کرتی تھیں, اور 2 سے 3 ہیروئنوں نے مجھے شادی کی بھی آفر کی تھی. لیکن میں پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں, اب بھی کہتا ہوں کہ ہمارا جو یہ گھرانہ ہے نا, وہ یہ ناچ گانے اور ڈانس والی عورتوں کے ساتھ اگر میں کر لیتا نا شادی, تو یقین جانیں میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا اپنی فیملی پہ.
ایک فیلڈ ہے, والد صاحب نے پہلے کہا تھا یہاں پہ جائیں کام کریں, ٹھیک ہے, لیکن کام کریں اور گھر آئے بس یعنی کہ ان چکروں میں انہوں نے پہلے باقی کہہ رہے تھے جو مرضی کریں, کسی کو دکھ نہ دیں, تکلیف نہ دیں. کہ یار ہم نے نہ کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے, نہ دھوکہ کیا اس فیلڈ میں. میرے والد کا تو آپ نے سب سے سنتے ہوں گے, ملنگ طبیعت کے انسان تھے, کبھی دھوکہ نہیں کیا, کبھی فراڈ نہیں کیا. یہ میں ایک سے بعض لوگوں سے فائٹر سے وغیرہ سے پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ ہم کو باقاعدہ وظیفہ دیتے تھے, ہم کو باقاعدہ راشن دیتے تھے بدر صاحب. ہاں یہ بات اگر میں کہوں گا تو پھر وہ بولیں گے یہ بنا رہا ہے. اب آپ خود ذرا, مجھے پتہ ہے کئی یعنی کہ ایسے آتے تھے, بیوائیں آتی تھی یہاں پہ گھر پہ نا راشن لینے کے لیے. ابو نے یہ اسٹور ہے یہاں پہ جنرل اسٹور, وہاں پہ لگایا ہوا تھا کہ آپ جائیں تو آٹا چینی جو بھی ان کا ایک وہ تھا وہ سسٹم دیتے تھے والد صاحب, جتنا بھی ہو سکے ان سے تو وہ کرتے تھے, لیکن دکھاوے کا وہ کام نہیں کرتے تھے. یعنی کہ جو بھی ان کا تھا وہ ایک سسٹم وہ دے رہے تھے. یار وہ نرم طبیعت انسان تھے, بہت ہی بہت زیادہ. یقین جانے کہ ان میں ایسے یعنی کہ سپر اسٹار تھے. سپر اسٹار آج کل کے سپر اسٹار دیکھیں ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دیتے, بالکل کیا بنے ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ کسی سے ہاتھ ملاتے وقت بھی عجیب سا لگتا ہے. یار اللہ نے بنایا ہے, جانا مٹی پہ ہے. یا تو بازو نے آپ لوگ اتنے ہیں کہ ہماری فلم انڈسٹری کو یہاں سے یہاں لے گئے ہوں, غرق ہو گئی ہماری فلم انڈسٹری. یقین جانے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, میں اس کے ساتھ کام نہیں کروں گا, اس کے ساتھ کام نہیں کروں گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو بلکہ آپس میں ملیں. بڑا عجیب سا ایک سسٹم یار بن گیا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں ابھی پچھلے دنوں, بڑا زبردست قسم کا ایک وہ نا, وہ میں اپنے آپ سے پوچھنے والا تھا. جی پہلے پوچھیں. جو پچھلے دنوں میں نے سواتی صاحب سے انٹرویو کیا, جی تو اس نے کچھ باتیں کی جہانگیر صاحب کے پیچھے, وہ اس کا دل بد تھا یا کوئی ہر کوئی مسئلہ بھی تھا, تو وہ ایک ایشو بن گیا. وہ ویڈیو جو ہے بہت زیادہ وائرل ہو گئی. ہمارے ایک آرٹسٹ ہے, وہ سب جانتے ہیں, اس نے اس سے فائدہ اٹھایا, سواتی صاحب سے انٹرویو کیا, پھر وہاں جا کے جہانگیر جانی کو کہہ دیا کہ یار تم نے تو یہ بولا, سواتی صاحب نے یہ بولا. وہ ایک بات بالکل چڑھ گئی, سوشل میڈیا پہ بالکل وائرل ہو گئی. تو اس میں آپ نے ایک کردار ادا کیا, دونوں کا صلح کیا, اس کے حوالے سے کچھ بات کرو. جیسے کہ یہ واقعہ آپ نے بتایا, ٹھیک ہے, وہ اس نے اس کا انٹرویو کیا, اس نے سواتی صاحب بھی بادشاہ آدمی ہے یار, آپ جانتے ہیں, بہت اچھا آدمی ہے, میرا بہت اچھا دوست ہے. فلم انڈسٹری میں اگر کسی کے ساتھ میری زیادہ دوستی ہے نا تو وہ محمد حسین سواتی کے ساتھ ہے. ہم بھی جب بھی آتے ہیں سواتی صاحب سے ضرور مل جاتے ہیں, وہ بندہ ہی ایسا انسان ہے, وہ تو بالکل ملنگ طبیعت آدمی ہے. اور مجھے اس طرح کے نا لوگ عاجزی آدمی ہے بالکل, اس کے اندر غرور میں نے شروع سے ہی نہیں دیکھا. نہیں ہے, بالکل صحیح بات. جب میں اس کے ساتھ پہلی فلم کر رہا تھا ایبٹ آباد میں نا, فرسٹ ٹائم میری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی 2006-07 میں نا, تو بڑا اچھا وہ پیار محبت سے ملا مجھے, یعنی کہ بہت زیادہ. تب سے اور آج تک ہماری دوستی قائم ہے. ہاں اللہ نظر نہ لگائے اس دوستی کو. جھگڑے بھی ہوئے ہم لوگوں کے درمیان, ہاں ساتھ بیرون ملک بھی گئے ہیں, شو بھی کیے ہیں, کام بھی کیا ہے. تو یہ واقعہ جیسے مجھے پتہ لگا تو اچھا, پھر اگلے دن نا یہ شوٹنگ تھی یہاں پہ, ایک پشتو فلم تھی, اس کے سیٹ پہ میں گیا ہوں, تو سواتی صاحب بھی آئے ہیں. تو سواتی صاحب ایک کونے پہ بیٹھے ہوئے تھے نا, تو میں بھی چیئر لے کے میں نے رکھا, اکیلا بیٹھا ہوا تھا. جی وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا. وہ سنیک ویڈیو میرے خیال سے جو اس کی عادت ہے وہ کر رہے تھے. تو میں نے کہا سواتی صاحب کیا حال ہے, ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں. میں نے کہا آپ نے تو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا, ٹھیک ہے. دوسری طرف سے بڑا اچھا پازیٹیو بیان آیا ہے. تو انہوں نے کہا بالکل. میں نے کہا آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں, تو کہتا ہے بالکل. تو بڑی اچھی پہلے اس نے باتیں کی نا, پھر میں نے کہا یار ریکارڈ کر دوں. کہہ رہے نہیں یار. میں نے کہا یار تھوڑا سا ہلکا سا. کہہ رہے چلو یار بس. اس نے 1 منٹ کا نا مجھے کلپ ریکارڈ کر کے دیا ہے. کہتا میں کس منہ سے اس کا شکریہ ادا کروں. اس نے تو بہت زبردست, جی جہانگیر کا, اور کس کا اس نے شکریہ ادا کرنا ہے. باقی بہت اچھی باتیں کی تھی نا کہ بھائی سواتی تو میرا سینئر ہے, میرا محسن ہے, وہ کچھ بھی کہ مجھے تپڑ بھی مارے میں اس سے کچھ نہیں کہہ سکتا. جہانگیر صاحب کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا, آپ کو پتہ ہے کہ نتھیا گلی پہ, کہ ڈونگا گلی میں ان کی گاڑی گر گئی تھی رات کے اندھیرے پہ نا, تو وہ غائب ہو گئے تھے گاڑی سے نکل. تو کوئی نیچے کھائی پہ نہیں جا رہا تھا, واحد محمد حسین سواتی تھا کہ جو نیچے اترا ہے اس وقت. وہاں تو چیتے, شیر, یہ چیزیں بھی بہت زیادہ. تو یہ بھی چیز جہانگیر نے کہی ہے. جہانگیر بہت بڑا آرٹسٹ ہے اور ایمان سے دل کا بڑا اچھا انسان ہے. ایک فلم کی میں شوٹنگ کر رہا تھا ایورنیو میں, آج سے کوئی 7-8 سال پہلے کی بات ہے. میں اسپیکٹر بنا ہوا تھا, جہانگیر صاحب ولن تھے. میں بھاگتا ہوا آتا ہوں تو میں سلپ ہوا اور گر پڑا, بہت زور سے گرا. تو مجھے بہت اچھی لگی. جہانگیر صاحب بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے ہیں, مجھے اٹھایا ہے, بالکل کہہ رہے چلیں یہ وہ. میں نے کہا یار واقعی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو نام دیے نا, اس کے اندر کوئی اچھائی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو زندگی صحت دیں. ہم تو جہانگیر صاحب کے بھی
बड़े वो हैं कि मुझे बड़ा दुख हुआ था स्वाति और इनका ना, लेकिन मैंने जहांगीर साहब के साथ भी बैठा, उनसे भी बातें सुनी, दोनों को इकट्ठा किया, तस्वीर बनाई, कुछ भी नहीं है। अब मैं इसको वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता, अपना मोबाइल निकाल के जहांगीर साहब ये बताएं वो बताएं फलाना बताएं, उसके पास जाता ठक ठक, ये चीज़ मेरे अंदर नहीं है। ठीक है, सिंपली मैं एक बात आपसे पहले करता हूँ, उस जो अरवस खान ने उससे फ़ायदा उठाया, आपका भी चैनल है, आप भी फ़ायदा उठा सकते थे, उससे वो इंटरव्यू किया, इससे कि आपने क्यों फ़ायदा नहीं उठाया? मैं क्यों, यानी कि ये चीज़ें मैं कभी इस तरीके का काम कभी भी नहीं करूँगा। मैं दोनों की जो सुलह, एक नहीं कई सुलह करवाई हुई हैं यार, ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, दूसरी जगह भी बहुत ज़्यादा हमने करवाई हुई हैं। तो ये कि ये चीज़ मेरे अंदर नहीं है। सुलह क्या मुसलमान का मैं अपना चैनल को रन करने के लिए मैं वो कर दूँ, कभी भी ऐसा मैं नहीं करूँगा। हाँ, ये है कि उसको अगर अच्छा मैसेज दे रहे हैं ना, वो आप करें। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, ना ही मुझसे इस तरीके की कोई तवक्को भी ना रखे। बाकी अल्लाह ताला दोनों के दरमियान वो रखे, कोई ऐसी बात नहीं है। जहांगीर साहब वो होते तो सेट पे आके कहते मैंने स्वाति के साथ काम नहीं करना, या स्वाति आके कहता मैंने इसके साथ, कोई भी नहीं। हमारे 4-5 एक्टर है, वो ये आप कहे कि मैं उसके साथ काम नहीं कर, वो कहे मैं उसके साथ काम, तो ये बनेगा क्या? इसका क्या बनना है? जो बना हुआ है अभी वो देख लेना, खत्म तो हो गया है। हाँ, अभी क्या आप क्या तवक्को रखते हैं कि सलमा नया बनेगा? नहीं, सलमा तो खत्म हो गया। सलमा आपको कहाँ पे अभी जो 2-4 साल में उसमें स्टेज शो चल रहे हैं। हाँ, बस हर एक सलमा यार, ये सलमा तो वैसे बस इनको चाहिए था कि इसको ना थोड़ा वो करते, अच्छी फिल्में बनाते। तो बहरहाल कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उम्मीद अच्छी रखते हैं कि शायद कोई बेहतरी की तरफ काम हमारा जाए। जी आखिर में देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखने वालों को बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि अच्छी चीज़ें देखें और अच्छे कमेंट्स करें। हाँ, किसी के वो किरदार कुशी करना ये है वो है, देखिए इसमें हम लोगों का कुछ नहीं जाता, ठीक है। इससे आप लोगों के ना जहन की वो अक्कासी होती है कि आप लोगों का जहन किस तरह का है। तो ये है कि जो चीज़ अगर मेरे अंदर कोई बुराई आपको नज़र आ रही है, मैं अपनी मिसाल पहले मैं दे रहा हूँ, तो आप ठीक है कहें, लेकिन उसको इतने लेवल पे मत ले जाएं। क्यों, वो बाज़ कमेंट्स में देखता हूँ, दूसरे वीडियोस पे देखता हूँ, बहुत ही अजीब से किए होते हैं, तो ये मत करें। तो बहरहाल या तो कमेंट अगर देखें, अगर किसी के साथ आप अच्छाई नहीं कर सकते तो बुराई ना करें। तो ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया दिलबर साहब, आपने हमारे साथ हमको वक्त दिया प्रोग्राम के लिए, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। कदर मनो दाओ दिलबर मुने से अब तासो डेर खे पेजन डेर फिल्मों के रागल डेर किरदार डेर खा अदाकारी करी दा तासो सर गपशपो लगाओ, यकीनन चे खुंदुनो मजे पे तासो मगस्ती उंगम ते वागस्तल उस पदन अजीज इजाज़त वगड़म हर चाहता चे खुशहाल हो से आबाद से अल्लाह फरमान।